السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر قاری گفتار احمد۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 2 ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات قرآن پاک کے اندر بعض صورتوں کے شروع میں ابتدا میں الگ الگ حروف بغیر حرکت کے لکھے ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ان کی پریکٹس کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کے اوپر بھی کلک کر دیں، اور اس کو لوگوں میں دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ حروف مقطعات اکثریت آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے گھروں کے اندر لگائے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے دکان کے اندر، فیکٹری کے اندر، کاروباری لحاظ کے اندر اس کو سجا کر رکھا ہوتا ہے۔ ان کو لوح قرآنی بھی کہتے ہیں اور حروف مقطعات بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کے پیچھے بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے الفاظ کا۔ ہم اس بحث کے اندر نہیں جاتے۔ جو ہمارا سبق، ہمارا ٹاپک، وہ آج کا سبق، اس کے اندر ہم نے مشق کرنی ہے۔ آپ تمام دوستوں سے، بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سامنے رکھ کر، اور پھر اگر آپ کے ہاتھ میں قاعدہ ہوگا تو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ مثال کے طور پر لفظ ہے یہ الف لام میم۔ اس میں اب کس مقدار کے تحت لام اور میم کو کھینچنا ہے؟ لام یہ 3 حرفی حروف ہے، 3 الف کے برابر اس کے اوپر مد کرنا ہے۔ لام کے بعد میم آتا ہے، میم کے اوپر تشدید ہے 3 دانتوں والی، اس کو ہم نے 1 الف کے برابر سٹرچ کرنا ہے، اور پھر میم ہے ساتھ، میم کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ دیکھیے میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ الف لام ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے الف لام میم صاد۔ اب یہاں پہ بھی لام 3 حرفی حروف، 3 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، اسی طرح میم ہے اور اسی طرح صاد ہے۔ لام کو بھی 3 الف کے برابر سٹرچ کرنا ہے، میم کو بھی 3 الف کے برابر سٹرچ کرنا ہے، اور صاد کو بھی 3 الف کے برابر سٹرچ کرنا ہے۔ اب دیکھیے میں اس کو ذرا پڑھتا ہوں۔ الف لام میم صاد۔ اب کوشش یہ کریے کہ جب ہم الف لام میم صاد کو پڑھیں تو ان تینوں کے درمیان ہمارا سانس بھی برقرار رہے، ٹھیک ہے، ہمارا سانس بھی برقرار رہے۔ اب اس کے بعد تیسرا لفظ الف لام را ہے۔ لام کے اوپر مد ہے، اس کو 3 الف کے برابر سٹرچ کرنا ہے۔ را کے اوپر سٹینڈنگ زبر ہے، کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر کو بھی ہم نے 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ دیکھیے ذرا، الف لام را، سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کے بعد اگلا لفظ ہے الف لام میم را۔ ایسے ہی میں بعین ہی پڑھتا جاؤں گا، آپ اس کو سنیے۔ الف
لام میم را. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے کاف ہا یا عین صاد. اب کیف کو بعض لوگ پڑھتے ہیں قاف. یہ باریک کیف ہے، اس میں کے والا ساؤنڈ لگانا ہے آپ نے. کیف ہا یا عین صاد. اب سمجھ آ گئی ہے. ہم نے اس کو یوں پریکٹس کر کے لے کے جانا ہے، یوں پڑھنا ہے ہم نے اس کو. ٹھیک ہے جناب. اب آگے ہے طوا ہے. بعض لوگ پڑھتے ہیں طوا ہا. ایسا نہیں پڑھنا ہے، ہا باریک ہے اور طوا اور ہا کو بھی ایک الف کے برابر ہم نے اسٹرچ کرنا ہے. اب دیکھیے ذرا. طوا ہے، طوا ہے. ٹھیک ہے جناب. اب اس کے بعد ہم نے طوا سین میم کو ہم نے پڑھنا ہے. طوا کے اوپر اسٹینڈنگ زبر ہے، اس کے بعد سین کے اوپر مد ہے، میم کے اوپر تشدید بھی ہے اور مد بھی ہے. ہم نے طوا کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. سین یہ 3 حرفی حروف ہے، اس کو ہم نے 3 الف کے برابر اسٹرچ کرنا ہے. اور میم کے اوپر تشدید ہے اور پھر میم کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ذرا دیکھیے. طوا سین میم. ٹھیک ہے جناب. اب اس کے بعد ذرا دیکھیے طوا سین ہے، تو ہم نے طوا سین، طوا کے اوپر ایک الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے اور سین کے اوپر مد ہے. آپ ان حروف مقطعات کو اپنے قاعدے کے اوپر بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے ذرا. طوا سین. اب اس کے بعد ہم نے یاسین ہے. دیکھیں قرآن پاک کے اندر بھی سورہ یاسین کے فرسٹ لیٹر یاسین آتا ہے جو بغیر حرکت کے پڑھا جاتا ہے. اس کو حروف مقطعات، یہ جو میں نے سارے پڑھے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. دیکھیے ذرا. یاسین. اس کے بعد ہے صاد اور صاد کے اوپر مد ہے. اب اس مد کو ہم نے 3 الف کے برابر اسٹرچ کر کے پڑھنا ہے. صاد. اس کے بعد ہا میم. ہا کے اوپر اسٹینڈنگ زبر ہے، میم کے اوپر مد ہے. جب کھڑا زبر کھڑی زیر آئے گا ہم نے اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. دیکھیے ذرا. حامیم. ٹھیک ہے ناظرین. اب اس کے بعد دیکھیے عین سین قاف ہے. عین سین قاف. عین کے اوپر بھی مد ہے، اس کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. سین کے اوپر مد ہے، اس کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. قاف کے اوپر بھی مد ہے، اس کو بھی ہم نے 3 الف کے برابر اسٹرچ کرنا ہے. اس کے بعد لاسٹ لائن ہماری قاف اور نون ہے. قاف کو بھی ایسے پڑھنا ہے، نون کو بھی ایسے پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد لاسٹ پہ الف لام میم اللہ. الف لام میم اللہ. اور اس کو آپ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. الف لام میم اللہ. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق حروف مقطعات. اس کو آپ مشق بھی کر سکتے ہیں اور ایسے ہی آپ جب مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی
یہ سبق آپ کے ذہن میں رہے گا، آپ کے دل میں رہے گا، اور جب آپ اس پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو قاعدہ پڑھنے میں آگے والا ہمارا سبق آپ کو ضرور سمجھ آئے گا۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر قاری گفتار احمد۔ میں آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔